विमोनिक आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम आपका मनी आईक्यू बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में गहराई तक जाएंगे जिसकी कारकर्दगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। हम बात कर रहे हैं एनग्रो पावर जंग कादरपुर लिमिटेड यानी ईपीक्यूएल की। जी, ये सिंध के जिला घोटकी में एक 217 मेगावाट का पावर प्लांट है और इसकी पिछली एक दहाई की कहानी पाकिस्तान के पूरे एनर्जी सेक्टर की अक्कासी करती है। बिल्कुल, हमारे पास इस कंपनी की तफसीली ऑपरेशनल और मालियाती रिपोर्ट्स हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि कब मुनाफा ऊपर गया और कब नीचे, बल्कि ये समझना है कि क्यों गया। यही असल सवाल है। क्या कंपनी की कामयाबी उसके अपने कंट्रोल में थी, या वो जैसे आप कह लें बड़ी लहरों पर सिर्फ एक छोटी सी कश्ती की तरह बह रही थी? आइए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2014 से। कंपनी एक बड़े बुरान से निकली थी। जी, 2013 में उनका एक अहम जनरेटर खराब हो गया था। लेकिन 2014 में जबरदस्त वापसी हुई। फरोख्त 29% और मुनाफा 39% बढ़ा। एक अच्छी शुरुआत लगती है ना? बिल्कुल, और ये वापसी इसलिए भी अहम थी क्योंकि ये प्लांट एक कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कोई आम जनरेटर नहीं कि खराब हो तो दूसरा चलता रहे। इसमें गैस टरबाइन से निकलने वाली गर्मी से एक और स्टीम टरबाइन चलाई जाती है। तो अगर एक बड़ा पुर्जा जैसे जनरेटर रोटर फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम बैठ जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए 2014 की बहाली एक बड़ी तकनीकी कामयाबी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अगले ही साल 2015 में मुनाफा 11% गिर गया। और वजह बताई गई ग्रिड के मसाइल और एक बड़ी मेंटेनेंस। रिपोर्ट में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, लोड फैक्टर। वो 92.6% से कम होकर 76.7% रह गया। अब ये लोड फैक्टर क्या चीज है? ये तो बहुत बड़ी गिरावट लग रही है। आप यूं समझ लें कि प्लांट तकरीबन 1/4 वक्त बेकार खड़ा रहा। ओह! सोचें, आपकी एक फैक्ट्री है जो दिन में 100 गाड़ियां बना सकती है, लेकिन आप सिर्फ 76 बना रहे हैं। क्यों? या तो खरीदार नहीं है या आपकी कोई मशीन बंद पड़ी है। पावर सेक्टर में लोड फैक्टर यही बताता है। ठीक है, तो 2015 में प्लांट पूरी रफ्तार से नहीं चल सका। लेकिन अच्छा, यहाँ पर 2016 के आदाद-ओ-शुमार में एक ऐसी बात लिखी है जो मुझे हजम नहीं हो रही। वो ट्रांसफॉर्मर वाली बात? जी हाँ, एनटीडीसी के एक ट्रांसफॉर्मर में आग लगने की वजह से लोड फैक्टर मजीद गिरकर 67.2% पर आ गया। लेकिन मुनाफा वहीं का वही रहा, मुस्तहकम। ये कैसे हुआ? कम बिजली बेचकर भी मुनाफा कैसे नहीं गिरा? और यहीं पर पाकिस्तान के पावर सेक्टर का वो पहलू सामने आता है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। ये है कैपेसिटी पेमेंट्स। कैपेसिटी पेमेंट्स? जी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज को सिर्फ बेची गई बिजली के पैसे नहीं मिलते, उन्हें प्लांट को चलाने के लिए तैयार रखने के भी पैसे मिलते हैं। मतलब? हर वक्त तैयार है। अगर आप हमसे नहीं खरीदते तो ये आपका मसला है, लेकिन हमें हमारी सलाहियत के पैसे देने होंगे। यानी 2016 में प्लांट स्टैंड बाय पर था, लेकिन चूंकि मसला खरीदार की तरफ से था, ईपीक्यूएल को पूरे पैसे मिलते रहे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बहस है कि ये निज़ाम कितना मुनसिफाना है, लेकिन सरमायाकार के नुक्ते नज़र से ये ज़रूरी है, वरना कोई अरबों रुपए क्यों लगाएगा। बात तो सही है। बहरहाल 2016 में ईपीक्यूएल को इसी शक ने बचाया और फिर 2017 में उन्होंने शानदार वापसी की। लोड फैक्टर वापस 92.9% पर आया और मुनाफा 34% बढ़ गया। तो 2017 तक हमने देखा कि कंपनी की कारकर्दगी ज्यादातर अंदरूनी या तकनीकी मसलों से मुतासिर हो रही थी। जी, लेकिन 2018 के बाद से आप कह लें कि खेल का मैदान ही बदल गया। अब कंपनी की किस्मत का फैसला उसके अपने प्लांट में कम और स्टेट बैंक के दफातर में ज्यादा होने लगा। खासतौर पर जब रुपए की कदर तेजी से गिरना शुरू हुई। बिल्कुल। 2018 और 2019 दोनों सालों में रुपए की कदर में शदीद कमी हुई। और हैरत की बात यह है कि रिपोर्ट कहती है कि यही कंपनी की आमदनी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह थी। ये तो उल्टी बात लगती है। इसकी वजह है टैरिफ इंडेक्सेशन। टैरिफ इंडेक्सेशन? जी, पाकिस्तान में तकरीबन तमाम आईपीपीज के टैरिफ का एक बड़ा हिस्सा अमरीकी डॉलर से जुड़ा होता है। अच्छा। तो जब रुपया कमजोर होता है तो उनका बिजली बेचने का रेट रुपए में खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसलिए 2018 और 2019 में भले ही वो इतनी ही बिजली बना रहे थे, लेकिन रुपए में उनकी आमदनी बढ़ती गई। लेकिन 2019 में एक और भी अजीब बात हुई।
گیس کی کمی کی وجہ سے لوڈ فیکٹر کم تھا، یعنی بجلی کم بنی، لیکن منافع 30% بڑھ گیا۔ رپورٹ کہتی ہے اس کی وجہ سود کی آمدنی تھی۔ بالکل، اور یہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کا سب سے عجیب اور پریشان کن پہلو ہے، جسے ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں۔ سائیکلر ڈیٹ۔ جی، یہاں ہوا یہ ہے کہ کمپنی کا خریدار سی پی پی جی وہ وقت پر ادائیگیاں نہیں کر رہا تھا۔ معاہدے کے تحت جب ادائیگی دیر سے ہوتی ہے تو اس پر سود لگتا ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کمپنی نے پیسہ اس لیے کمایا کیونکہ اس کا سب سے بڑا گاہک اسے وقت پر پیسے نہیں دے رہا تھا؟ بدقسمتی سے بالکل یہی ہوا۔ 2019 میں شرح سود بہت بلند تھی، تو حکومت کی طرف سے واجبات پر جو سود مل رہا تھا وہ کمپنی کے اصل کاروبار سے زیادہ منافع بخش ہو گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی ایک طرح سے کمپنی کو ناکارہ نظام سے فائدہ ہو رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر آیا 2020 اور کووڈ نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں بجلی کی طلب کم تھی۔ جی، اور اوپر سے ای پی کیو ایل میرٹ آرڈر میں بھی کوئی بہت اچھی پوزیشن پر نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آمدنی اور منافع دونوں تقریباً 40% گر گئے۔ یہ میرٹ آرڈر کیا چیز ہے؟ آپ اسے ایک قومی سطح کی درجہ بندی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا پاور پلانٹ سب سے سستی بجلی بناتا ہے، جس کی لاگت سب سے کم ہوتی ہے، اس سے پہلے بجلی لی جاتی ہے۔ اور ای پی کیو ایل اس لسٹ میں نیچے تھا؟ اس وقت نیچے چلا گیا تھا۔ تو جب ملک میں مجموعی طلب کم ہوئی، ان کی باری ہی نہیں آئی۔ 2020 میں یہی ہوا۔ تو اب ہم کہانی کے حالیہ دور میں داخل ہوتے ہیں۔ 2021 میں فروخت تو بڑھی، لیکن منافع پھر 24% کم ہو گیا۔ اس بار وجہ لکھی ہے قرض کی ادائیگی کا جز اب ٹیرف پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی آئی پی پی ٹیرف کی ساخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب کوئی پلانٹ لگتا ہے تو اس پر لیا گیا قرض سمجھ لیں 10 یا 12 سالوں میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس قرض کی قسطوں کے لیے ٹیرف میں ایک حصہ شامل ہوتا ہے۔ 2021 میں ای پی کیو ایل کا وہ قرض پوری طرح ادا ہو گیا۔ جب قرض ختم ہوا تو ٹیرف سے وہ حصہ بھی نکال دیا گیا۔ اچھا، تو قرض ختم ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے کمپنی کا منافع کم ہو گیا؟ جی، کیونکہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کا ایک بڑا حصہ اسی قرض کی ادائیگی سے منسلک تھا۔ جب وہ جزو ہٹایا گیا تو ان کی فی یونٹ آمدنی کم ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے پہلے سے طے شدہ کمی تھی۔ یہ مسلسل اتار چڑھاؤ واقعی۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کے کنٹرول میں کتنی کم چیزیں ہیں۔ اور پھر آتا ہے 2025 کا پہلا نصف، جو شاید سب سے زیادہ ڈرامائی ہے۔ منافع میں 71% کی ایک بہت بڑی تباہ کن کمی۔ بہت بڑی کمی۔ لیکن اس کے باوجود کمپنی نے 10 روپے فی شیئر کا ایک غیر معمولی طور پر بڑا ڈیویڈنڈ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف آپ کا منافع ختم اور دوسری طرف آپ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں۔ یہاں دو بالکل الگ الگ واقعات ایک ساتھ ہوئے۔ منافع میں کمی کی وجہ ایک بڑی طے شدہ مینٹیننس تھی جو ہر 3 سال بعد ہوتی ہے۔ اس دوران پیداوار بری طرح متاثر ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک آپریشنل معاملہ ہو گیا۔ جی، لیکن اسی دوران حکومت کی طرف سے گردشی قرضے کی مد میں کمپنی کو ایک بہت بڑی بلٹ پیمنٹ ملی، یعنی ان کے پرانے کروڑوں روپے کے واجبات ایک ساتھ ادا کر دیے گئے۔ تو منافع اور کیش کا بہاؤ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اس سماہی میں کمپنی نے کمایا کچھ نہیں، لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ میں اچانک بہت سارا کیش آ گیا۔ بالکل، اور کمپنی نے فیصلہ کیا کہ اس کیش کو اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی صورت میں دے دیا جائے۔ یہ واقعہ کیش فلو اور منافع کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ تو ان تمام اتار چڑھاؤ کے بعد اب مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کیا یہ رولر کوسٹر جاری رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ اب کمپنی ایک نئے اور زیادہ مستحکم دور میں داخل ہو رہی ہے۔ مستقبل کا انحصار اب چند بالکل مختلف چیزوں پر ہے۔ جیسے کہ پہلا اور سب سے اہم ہے بجلی کی اصل طلب۔ کمپنی کا مستقبل اب ڈالر کی قدر یا ٹیرف کے فارمولوں سے زیادہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اصل میں کتنی بجلی فروخت کرتی ہے۔ اور اس کے لیے تو ایندھن کی ضرورت ہوگی۔ رپورٹ میں ذکر ہے کہ قادر پور گیس فیلڈ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ جی، اور یہ دوسرا بڑا چیلنج اور موقع ہے۔ قادر پور فیلڈ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اب کمپنی نے بدر گیس فیلڈ سے گیس کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ کمپنی کو چلتے رہنے کے لیے ضروری ایندھن تو دے گا، لیکن بدر کی گیس مہنگی ہوگی۔ اس سے تو میرٹ آرڈر میں پوزیشن مزید خراب ہو جائے گی۔ بالکل، بدر کی گیس مہنگی ہے،
اس سے کمپنی میرٹ آرڈر میں تھوڑا نیچے آ جائے گی، لیکن انتظامیہ کو امید ہے کہ اس سے طلب پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور کوئی تبدیلی؟ جی، سب سے اہم تبدیلی ایک نیا معاہدہ ہے جسے ہائیبرڈ ٹیک ان پے کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پرانے معاہدے میں تو 100% کیپیسٹی پیمنٹ کی گارنٹی تھی۔ نئے معاہدے کے تحت حکومت نے کہا کہ ہم صرف 35% لوڈ فیکٹر کی گارنٹی دیں گے۔ اچھا، یہ کم طلب کے دوران کمپنی کو تھوڑا تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن پرانے معاہدے کی طرح کھلی چھوٹ بھی نہیں دیتا۔ اس سے مستقبل کے منافع کا اندازہ لگانا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر گردشی قرضے کی وصولی اور بیلنس شیٹ کے خطرات پر قابو پانے کے بعد اب کمپنی کی توجہ ایک مستحکم آپریشن بننے پر ہے۔ بالکل، اب فوکس صرف اس بات پر ہے کہ پلانٹ کو مؤثر طریقے سے چلایا جائے، ایندھن کی سپلائی یقینی بنائی جائے اور جتنی بجلی بنے اسے بیچا جائے۔ اب اصل امتحان آپریشنل کارکردگی کا ہے۔ یہ پورا تجزیہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک کمپنی کی قسمت صرف اس کی اپنی مینجمنٹ پر نہیں، بلکہ کرنسی، قومی طلب، ریگولیشنز اور یہاں تک کہ زمین کے نیچے ایک گیس فیلڈ کی ارضیات سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اتنے پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظام میں کیا کوئی ایک کمپنی اپنی کامیابی یا ناکامی پر واقعی کوئی حقیقی کنٹرول رکھتی ہے، یا وہ صرف ایک بڑی گیم کا حصہ ہے جس کے اصول کوئی اور لکھ رہا ہے؟ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.